اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 2، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس کے 7ویں باب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کریں گے۔ باب کا عنوان ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت حقوق انسانی کے تناظر میں۔ جس دور میں ہم رہتے ہیں، اگر آپ بین الاقوامی جرائد پر اور بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک بہت جو غوغا ملتا ہے ایک چیز کا، وہ انسانی حقوق ہیں۔ انسانی حقوق ہیں کہ جی انسانی حقوق کے علمبردار سب بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق پر اس وقت کام کیا جب انسان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا انقلاب مدینہ، آپ کی پوری جدوجہد وہ مکی زندگی کی ہو جہاں پر مسلمان ڈپرائیوڈ رہے، یا مدنی زندگی کی ہو جہاں پر وہ سپیریئر پوزیشن میں رہے، ہر حالت میں انسانیت کے تقدس کو بہرحال قائم و دائم رکھا اور اس کو فوکس رکھا اور اس کی اہمیت کو ہر پہلو سے اجاگر کرتے رہے۔ اس باب میں آپ نے نبوی تعلیمات کی روشنی میں انسانی حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اس پر اگرچہ کہ آپ کی ایک پوری کتاب بھی ہے، الحقوق الانسانیہ، بہت اچھی، بہت جاندار کتاب۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے انسانی حقوق پر جتنا شاندار اور جتنا کثیر مواد اس میں ہے اور پھر جتنا منظم مواد اس میں ہے، شاید انسانی حقوق پر کسی اور کتاب میں نہ ہو۔ یہاں اسی کا تتمہ اور اسی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقوق کا ابلاغ کیا، اس چیپٹر میں ان میں سے 27 کا احاطہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کتاب میں اس سے زیادہ ہیں۔ ذہن نشین رکھیے کہ اسلام ایسا دین نہیں یا ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر جو مراسم عبودیت ہے صرف ان کی حد تک اس کا دائرہ کار ہو۔ جس طرح مثلا اگر ہمارا کوئی کرسچن مسیحی بھائی ہے تو وہ جب چرچ میں جاتا ہے یا خاص نوعیت کی عبادات اور وہ بائبل کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں تو وہ مینٹلی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ حالت عبادت میں ہے۔ اسلام کا ایسا کوئی تصور نہیں۔ مومن ہمہ وقت حالت عبادت میں ہے اگر وہ اتباع سنت میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا جو بیان کیا وہ بھی اسی وسعت اور اسی جامعیت پر مبنی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس سے پہلے کسی باب کے خلاصے میں نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام کی تمام تعلیمات جامعیت پر مبنی ہیں، ہمہ گیریت پر مبنی ہیں، دائمیت پر کی شان کے ساتھ ہیں، جامعیت کی شان کے ساتھ ہیں۔ یہی رنگ حضور کے جو انسانی حقوق جو حضور نے بیان فرمائے اس میں بھی نظر آتا ہے کہ انسان کو انسان ہم کہتے ہیں جب وہ دنیا میں آ جائے، پیدا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جو انسان کے حقوق بتائے وہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادر میں اس کے حقوق سے آپ نے فلسفہ شروع کیا، اور اس وقت تک ہم انسان سمجھتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے اس چیپٹر کا کلوز کب کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور جب تک اس کی تدفین نہیں ہو جاتی، تدفین میں بھی اس کے حقوق بیان کیے کہ اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا غسل دے کے، اچھا کفن دے کے اس کی تدفین تک کرنے تک اس کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کا حق ہے کہ اولاد اس کے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کی کسی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کا جب ذکر کیا جائے اس کی اچھائی کا کیا جائے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، ماں قبل اور ماں بعد بھی اس جو دین ماں قبل اور ماں بعد کے حقوق کا اس حد تک خیال رکھ رہا ہے، وہ حیات ظاہری میں اس کے حقوق کا کس حد تک دفاع کرے گا اور کس حد تک خیال رکھے گا۔ اس تمہید کے بعد ہم آتے ہیں اس کے خلاصے پر۔ پہلا حق جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بطور انسان دیا، اچھا چند حقوق جو ہیں وہ تو بطور مسلمان بھی میسر ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو سیرت ہے، جس طرح کہ میں نے مقدمے میں عرض کر دیا تھا کہ یہ سیرت النبی اس انداز سے مرتب کی گئی ہے کہ یہ صرف ایک مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ایک عام انسان کے لیے جو ایک نیوٹرل ذہن کا بندہ ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی مفید اور ہدایت والی ہے۔ تو کچھ حقوق تو وہ ہیں جو بطور انسان مسلمان حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ جو حقوق بیان کیے ہیں یہ ہر انسان کو بطور انسان حاصل ہے، وہ جس بھی مذہب
رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہے قطع نظر اس کے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو دیا اور حضور نے ہمیں پہنچایا وہ زندگی کے تحفظ کا حق ہے۔ آپ کسی کی زندگی کو ایٹ رسک نہیں کر سکتے اپنے مفاد کے لیے، اپنے غصے میں آ کے، اپنے مالی مفاد، کسی بھی مفاد کے لیے، اپنے غیظ و غضب کے لیے آپ کسی بھی شخص کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ ہر انسان کا بطور انسان یہ حق ہے کہ وہ جتنی زندگی لے کر آئے اتنی زندگی جیے۔ اس کو اسلام کس طرح ڈیفینڈ یہ تو ہر مذہب میں نے بتا دیا۔ اسلام اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں خودکشی کو کیوں حرام کیا گیا اور اس پر سخت وعید۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی لوہے کے آلے سے مرے گا تو وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی طرح اذیت دیتا رہے گا جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی، اور پھر حساب و کتاب دے گا اس عمل کا۔ یعنی ناپسند فرمایا، سخت ناپسند فرمایا، عمل حرام موت کہا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک زندگی کی ڈیوریشن جو اللہ نے دی تھی یہ اس کے اندر مداخلت ہے کہ اللہ نے تو اگر دی ہے 70 سال 75 سال، وہ کہتا نہیں میں 56 سال کے بعد اکتا گیا ہوں اب میں جانے لگا ہوں، تو لہٰذا اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلا حق جو بطور انسان ہر انسان کو حاصل ہے وہ ہے زندگی کے تحفظ کا حق۔ دوسرا حق جو انسان کو بطور انسان حاصل ہے وہ رحم مادر میں اس کے حقوق کا جنین کا حق ہے۔ یعنی اگر وہ کنسیو ہو چکا ہے، عورت پریگننٹ ہو چکی ہے کوئی، اور وہ جو خاص حدیث میں دورانیہ بتایا گیا کہ وہ 40 دن نطفہ، پھر 40 دن مدغہ، پھر 40 دن علقہ، اس کے بعد روح کا اس کے اندر پھونک جانا، تو بس وہ جو 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے وہاں سے اس پر وہ سب حقوق لاگو ہو جاتے ہیں جو انسان کے، یعنی اس کی زندگی کا اس وقت تحفظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی اس کو کرواتا ہے یعنی اسقاط حمل کرواتا ہے تو وہ ایک قتل کے برابر ہوگا، انسان کا قتل ہے وہ۔ اس سے پہلے پھر میڈیکل اور سائنٹیفک ریزنز بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے چونکہ اس کے اندر روح نہیں آئی تو وہ اس پر وہ احکام جاری نہیں ہوتے۔ تو اگلا پہلو یہ ہے کہ ابھی وہ رحم مادر میں ہے، وہ جو بھی ہے وہ اس کی ماں کا تعلق جس کے پیٹ میں وہ ہے اس کا تعلق جس بھی مذہب اور مسلک سے ہے، جب وہ آ گیا تو اس کا یہ حق ہے کہ اب اس کو تولد تک محفوظ رکھا جائے، پھر تولد کے بعد اگلے حقوق آ جائیں گے۔ پھر اگلا حق جو ہے وہ ہے عزت نفس کا حق۔ آپ کسی بھی شخص کو، وہ حتیٰ کہ آپ کا اب تو غلامی اس طرح سے نہیں ہے بھی صحیح، کچھ علاقوں میں جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہاں پہ ہے یہ سلسلہ، پاکستان میں بھی کچھ علاقوں میں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ اس دور میں بھی چلے جائیں غلامی کے دور میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقوق کب دے رہے ہیں؟ جب ایک شخص 100 200 غلام رکھتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس کا کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود وہ ہماری عزت نفس کو محفوظ کیے ہوئے ہے، آشکار نہیں کرتا، پردے رکھتا ہے، مہلت دیتا ہے سدھرنے کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اختیار اپنے بندوں کو دے دے کہ وہ مجروح کریں اس کے ایک انسان کی اس کی حرمت کو مجروح کریں؟ تو یہ بالکل جائز عمل نہیں۔ صرف آپ نے یہ خلاصہ سننا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ معاشرے سے ریلیونسی چیک کرتے جائیں کہ اس وقت کیا ہم سے اور ہمارے معاشرے میں ہر شخص کی عزت نفس محفوظ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے۔ اگلا حق بنایا عزت کا حق۔ جس طرح آپ عزت نفس مجروح نہیں کر سکتے اسی طرح آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر ایک کی ایک واجبی رسپیکٹ عزت ضرور کریں گے، ڈسگریس نہیں کر سکتے کسی کو۔ اس کے بعد آگے اگلا حق ہے نجی زندگی کے تحفظ کا حق، رائٹ آف پرائیویسی، ہر ایک کو حاصل ہے۔ ہر شخص کی ایک اپنی نجی زندگی ہے، کوئی اس حق کو مجروح نہیں کر سکتا کہ اس کے نجی معاملات میں جبراً مداخلت کرے، یہ قابل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد شخصی رازداری کا حق ہے۔ ہر شخص کے کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں جو اس کی فطرت اور اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اس کو آشکار نہیں کرنا چاہتا، تو یہ حرام ہے کہ کوئی ٹو میں لگ کے ان چیزوں کو آشکار کرے جو وہ خود چھپا رہا ہے اور اس کی پرسنالٹی کے سیکرٹس ہیں۔ پھر سلامتی کا حق، ہر ایک کو امن کے ساتھ رہنے دیا جائے، کسی کی جان مال عزت آبرو کو آپ سے کوئی خطرہ نہ ہو، یہ ہر ایک کا حق ہے۔
پھر سماجی مساوات کا حق، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سماج میں دو طبقات رہتے ہیں اور ایک طبقے کو آپ کسی بھی ایک تخصص کی بنیاد پہ، کسی بھی ایک وجہ کی بنیاد پہ سپیریئر کر رہے ہیں اور دوسرے کو انفیریئر، ایک کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں اور ایک کو اگنور کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ سماجی مساوات کا حق ہے، باقی منصب ہر ایک کا الگ ہے۔ پھر قانون کی نظر میں سب برابر، قانونی مساوات حضور نے قائم فرمائی، قانونی مساوات کا حق ہے ہر کوئی، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کے اندر بھی ایکولی۔ حضور نے فرمایا اگر حضور کے دور میں ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا، حضور نے اس مسلمان کو قصاصاً قتل کروایا اس یہودی کے لیے۔ قانون کی نظر میں سب برابر۔ پھر انصاف کا حق، کہ ہر ایک کو انصاف دیا جائے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انصاف کے حق کی بات بیٹھ کے پاکستان میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اور انصاف کا حق بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں، اور حضرت مولا علی کے بہت سارے فرمودات جس کا خلاصہ آج کر رہا ہوں، معاشرے میں کفر ہو تو وہ معاشرہ چل سکتا ہے، لیکن اگر ظلم ہو، عدل نہ ہو تو وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ ہو جہاں پر آپ انفرادی اور نجی اور پھر چند لوگوں کے درمیان آپ کی افکار چلتے رہے، اور یا پھر مدینہ ہو جہاں پر آپ ریاستی اور قومی سطح کو لیڈ کرتے رہے، دونوں سطح پر آپ نے انصاف کو، بہرحال انصاف کو لاگو کیا، اور کما حق کو لاگو کیا جیسے کہ لاگو ہونے کا حق ہے۔ کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو معاشرہ پنپے گا نہیں۔ زیادتی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا تو وہ نہ سائیکولوجیکلی فٹ ہوگا، نہ مینٹلی ایزی ہوگا، اور اس کی نفسیات تباہ ہوتی جائیں گی۔ اور اسی طرح جس نے ظلم کیا ہے اگر اس کو اس ظلم پر پکڑ کے کٹہرے بھی نہیں لایا جا رہا تو اس کی نفسیات کیا ہو رہی ہیں، یہ وہ اینگلز ہیں جس پر ہمارے یہاں کبھی بات چیت بھی نہیں کی جاتی۔ یعنی ہم خود فرعون تیار کر رہے ہیں اور ادھر سے ہم خود غلام تیار کر رہے ہیں۔ انسانیت اس کے بین بین ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حق ہے آزادی کا حق۔ اس کو آپ کے حصوں میں بیان کر سکتی ہیں، سیاسی آزادی، معاشی آزادی، معاشرتی آزادی، مذہبی آزادی، ادھر ان کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ ہر شخص جس سیاسی جماعت، جس سیاسی وابستگی کو رکھنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے، کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جس بھی مذہبی فکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہ رہا ہے وہ آزاد ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے، اب کسی کو جبراً ہدایت پر کاربند نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے مذہبی نقطہ نظر کو رکھنے میں ہر کوئی آزاد ہے۔ دعوت کی حد تک آپ اپنا پیغام پہنچا سکتی ہیں لیکن آپ مسلط نہیں کر سکتی۔ سیاسی رائے اپنی رکھنے میں ہر کوئی آزاد ہے۔ معاشرتی اور طبقاتی جو رواج ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ کو کسی بھی طبقے کے ساتھ وابستہ کرنے میں ہر شخص آزاد ہے، اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ پھر اگلا حق آتا ہے اظہار رائے کی آزادی، کہ آپ کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، اور اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی آزادی کے اندر آپ مداخلت نہیں کریں گے، اپنی ذات کی حد تک آپ آزاد ہیں۔ یعنی آزادی کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی آزادی کسی کے حقوق کی پامالی کا باعث بنے، تو ظاہر ہے وہ بھی تو آزاد ہے، تو پھر کس طرح آپ پورے معاشرے میں ہر فرد کو آزاد ڈکلیئر کریں گے؟ تو لہٰذا آزادی اپنے شروع میں ہی ایک دائرۂ کار کے دائرے میں آ جائے گی، یعنی اپنے اس دائرۂ کار میں آپ آزاد ہیں اپنی رائے کو اظہار کرنے میں۔ پھر اس کے بعد مریض کا حق ہے، اس کا علاج، اس کی عیادت، اس کی تیمارداری اس کا حق ہے۔ علاج یعنی طبی سہولیات کی فراہمی، یہ از خود ایک حق ہے کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہو اس کو علاج کروایا جائے تاکہ وہ اس بیماری سے نکلے۔ اس کے بعد بنیادی ضروریات کی کفالت ہر انسان کا حق ہے۔ کھانے کے لیے ہر انسان کے پاس ہو، لباس ہر انسان کے پاس ہو، علاج ہر انسان کے پاس ہو، رہائش ہر انسان کے پاس ہو، اور تعلیم ہر انسان کے لیے میسر ہو۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یکساں طور پہ فراہم کیے۔ یہ میں اسلامی تصور بیان کر رہا ہوں جو حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے اندر اضافہ یہ کیا ہے کہ ہر ایک کا جو مغربی اور UN کے جو چارٹر ہیں اور اس کے اندر سے جو اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر جمع کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے
اور بعض مقامات پر تو آپ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ من و ان احادیث اور فرمودات رسول اور فرمودات خلفائے راشدین کا ترجمہ ہے جو UN کے چارٹر میں، انسانی حقوق کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے۔ من و ان ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، صرف ایک آدھ لفظ آگے پیچھے کر کے۔ یہی سب آپ یہاں لے سکتے ہیں۔ پھر ملکیت کا حق ہے، اگر ایک چیز آپ نے جائز طریقے سے اپنا لی ہے، خرید لی ہے، اب آپ اس کے آپ کی پوزیشن میں ہیں، تو کوئی جبراً وہ آ کے چھین نہیں سکتا، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم کا حق، جیسا کہ میں نے عرض کر دی بنیادی حقوق میں، لیکن یہاں اس کو الگ بھی مینشن کیا حضور شیخ الاسلام نے۔ تو تعلیم کا حق ہر ایک کا لازمی ہے، چونکہ تعلیم ہوگی تو معاشرہ آگے بڑھے گا، سوسائٹی آگے بڑھے گی۔ قد بڑھنے سے تو معاشرہ آگے نہیں بڑھتا، تعلیم کے ساتھ معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معاہدہ کرنے کا حق، ہر شخص آزاد ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی ڈیل میں، معاہدے میں جانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی جبراً روک نہیں سکتا۔ بزنس ڈیل ہو سکتی ہے، کسی طرح کی اور ڈیل ہو سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا حق، ہر شخص کو یہ حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی پوری آزادی سے گزارے۔ پھر خاندان کے قیام کا حق، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی اکائی ہے جو یونٹس اسلام اسٹیبلش کرتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ پھر وہ ایک سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جاتا ہے۔ اس میں خاندان بنیادی اینٹ اور بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں بتایا گیا میت کا حق، جب آپ کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کا حق ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی تدفین کی جائے، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور میت کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو انسان کی تکریم کے خلاف ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیوند کاری جو ہے، ٹرانسپلانٹیشن، اس پر علماء کی دو آراء ہیں، کچھ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کی دلیل ذرا غور کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چیرنا پھاڑنا، یہ چونکہ حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کے اندر روح اور جان نہیں ہے، اس کے باوجود انسان کی تکریم کے خلاف ہے، لہٰذا یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اگرچہ کہ دوسرے طبقے کے پاس اپنی دلیل ہے، لیکن میں اس حصے کو صرف عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میت کا حق ہے کہ جب وہ دنیا سے چلی جائے اس کے بعد بھی اس کی برائی کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ محض اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ یوں یہ 25 سے 27 کے قریب حقوق ہیں جو زندگی کے دنیا میں آغاز سے پہلے اور زندگی کے دنیا میں اختتام کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائے ہیں، جس کا اس چیپٹر میں احاطہ کیا گیا ہے۔